सोचो कि तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे गुमस्तकिन। कलमा शहादत पढ़ लो। मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ अर्तुल, मार्ग्रेव को मेरे हवाले कर दो। सिपाहियों, चंगेज खान के मानने वाले मेरे बहादुर सिपाहियों, हम इंतकाम लेने के लिए इन ज़मीनों पर आए हैं, इंतकाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में बानो जिजिक दुआन को कहती है, अल्लाह तुम पर राज़ी हो, तुमने दो दुर्गा कबीले को इस मुसीबत से बचा लिया है। दुआन कहता है, अगर तुम यहाँ ना होती तो बहुत सा खून बहता और सच भी सामने ना आता। फिर बानो जिजिक कहती है, अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मुझे तलाश कर लेना। यह कहकर वो जाने लगती है तो दुआन उसे आवाज़ देकर रोक लेता है और कहता है, मैं उस वक्त तुम्हें कहाँ तलाश करूँगा जब हमारे कबीले मुख्तलिफ जगहों पर चले जाएंगे। बानो कहती है, तुम हर वक्त मेरे दिल में हो दुआन अल। फिर वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हैमा खातून के खेमे में गुमस्तकिन के लिए जिरगा बुलाने की मनसूबा बंदी हो रही थी। हैमा खातून हकीम अर्तुग को कहती हैं, अगर तुजतेकिन को मुनासिब लगे तो जिरगे की सरबराही आप करें। तुजतेकिन कहता है, आप सही कह रही हैं, मेरा गुस्सा इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन सकता है। हकीम अर्तुग कहता है, मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। फिर तुजतेकिन कहता है, मैं गुमस्तकिन का सर नहीं उतारूंगा, क्योंकि अर्तुल ने मेरी आंखें खोली हैं और गुमस्तकिन को बेनकाब किया है, इसलिए उसका सर उतारने की जिम्मेदारी अर्तुल की है। पहले अर्तुल तुजतेकिन को कहता है कि तुम्हें उसका सर उतारना चाहिए, लेकिन फिर तुजतेकिन के इसरार करने पर अर्तुल रजामंद हो जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन एक करीबी मेहमान खाने में मौजूद था। इतने में एक सिपाही अंदर आता है जो गुमस्तकिन के सिपाहियों का कमांडर था। वह सादुद्दीन को बताता है कि अर्तुल हमारे मार्ग्रेव को गुलाम बनाकर कबीले में ले गया है। सादुद्दीन गुस्से से उठ खड़ा होता है और कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। कमांडर कहता है, तुजतेकिन और सुंगरतेकिन ने मिलकर मुझे और मेरे सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया था और वो कह रहे थे कि गुमस्तकिन और आप दोनों गद्दार हैं। सादुद्दीन कहता है, तो आखिरकार वो रियासत के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अपने सिपाहियों को तैयार करो, हम काई कबीले की तरफ जा रहे हैं। फिर सादुद्दीन लकड़ी की वो तख्ती गुस्से से तोड़ देता है जिस पर वो काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। दूसरी तरफ कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है। गुमस्तकिन को भी पकड़कर जिरगे में पहुंचा दिया जाता है। फिर हकीम अर्तुग कहता है, दोनों कबीलों के सरदारों ने मुझे इस जिरगे का सरबराह बनाया है, क्योंकि मेरा कुरकुत सरदार के साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं है, हम सिर्फ इंसाफ करना चाहते हैं। गुमस्तकिन कहता है, तुम में से कोई भी मेरा जज नहीं बन सकता। मैं जानता हूँ इस खेमे की अदालत में इंसाफ नहीं होगा, बल्कि अर्तुल की फितनाबाजी जीतेगी। मैं इस अदालत को और इसके फैसले को नहीं मानता। हकीम अर्तुग कहता है, अदालत की कार्रवाई शुरू होती है, अगर आपको कुछ कहना है तो अपनी बारी आने पर कह सकते हो, अभी बैठ जाओ। गुमस्तकिन कहता है, मैं किसी के सामने भी घुटनों के बल नहीं बैठूंगा। यह सुनकर अर्तुल अपने सिपाहियों को इशारा करता है। फिर तुरगत और बामसी उसे जबरदस्ती घुटनों के बल बिठा देते हैं। जिरगे वाले खेमे के बाहर हर तरफ सिपाही तैनात थे और कबीले के लोगों की एक बड़ी तादाद भी वहाँ मौजूद थी। जिरगे की अदालत में हैमा खातून मुकदमा शुरू करते हुए कहती हैं, गोंजा गुल को दरवेश इसहाक से पता चला कि सलजान एक जड़ी बूटी लेने के लिए अकेली कबीले से बाहर गई है। हकीम अर्तुग दरवेश से पूछता है, क्या ये सच है दरवेश इसहाक? दरवेश कहता है, ये सच है। फिर हैमा खातून कहती हैं, आयतुलन और गोंजा गुल ने मेरी बहुओं का पीछा किया, मैं अब्दुर्रहमान को साथ लेकर उनके पीछे चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो दोनों मेरी बहुओं को मारने की कोशिश कर रही थीं, इसलिए मुझे आयतुलन को मारना पड़ा। गुमस्तकिन कहता है, ये सब झूठ है, मेरी बहन और बेटी मासूम हैं, वो बेगुनाह हैं। फिर हकीम अर्तुग सलजान से पूछता है, आपने बताया है कि जब गोंजा गुल भाग रही थी तो आपने उसका पीछा किया था, उसके बाद क्या हुआ? सलजान कहती है, वो मुझे मिल गई थी और अपने खंजर से मुझे मारना चाहती थी, मैंने अपने आप को बचाया और इस दौरान वो भागने में कामयाब हो गई। फिर हकीम अर्तुग गुमस्तकिन से पूछता है, क्या आपको कुछ कहना है गुमस्तकिन? गुमस्तकिन कहता है, ये गंदा खेल कब ख़त्म होगा, तुम सब लोगों से इसका हिसाब लिया जाएगा। फिर हकीम अर्तुग अर्तुल से पूछता है, आपको कुछ कहना है? अर्तुल कहता है, इस मामले के पीछे कोई और है, गुमस्तकिन का जुर्म साबित हो चुका है, मैं इसको एक और मौका देना चाहता हूँ कि ये अपने कत्लों का एतराफ़ कर ले जो इसने सादुद्दीन कोबे के कहने पर किए हैं। इस तरह हम एक गद्दार को बेनकाब करके रियासत को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। हकीम अर्तुग गुमस्तकिन से पूछता है, क्या ये सच है? क्या आप एतराफ़ करते हो? दूसरी तरफ अमीर सादुद्दीन भी अपने सिपाहियों को लेकर कबीले की तरफ रवाना हो गया था। हकीम अर्तुग के जवाब में गुमस्तकिन कहता है, मैं तुम्हारे झूठों के आगे नहीं झुकूंगा अर्तुल। अमीर सादुद्दीन उन सब बेवकूफ़ों से हिसाब लेगा जिन्होंने तुम्हारे झूठों पर यकीन किया है। हकीम अर्तुग कहता है, अपनी हद में रहो गुमस्तकिन। इसके बाद वो अपना फैसला सुनाना शुरू करता है। गवाहों के बयानात के मुताबिक
آپ قصوروار ثابت ہو گئے ہو گمستکن، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نے، آیت نے اور گونجا گل نے یہ قتل کیے ہیں۔ گمستکن کہتا ہے تم سب پر لعنت پڑے گی۔ پھر تویتیکن کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی سزا ارطغرل کے ہاتھوں ہو، کیونکہ ارطغرل نے دونوں قبیلوں کی عزت کو بچایا ہے۔ پھر حکیم ارطغرل کو حکم دیتا ہے سپاہیوں، مجرم کو خیمے کے سامنے سزا والی جگہ پر لے جاؤ۔ اس کے بعد ترگت اور بامسی اسے پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں۔ باہر قبیلے کے لوگ اسے دیکھ کر نعرے لگانے لگتے ہیں یہ قاتل ہے، مار دو اس کو۔ پھر ارطغرل اور باقی جرگے کے لوگ بھی باہر آ جاتے ہیں۔ گمستکن بلند آواز میں سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ارطغرل کے بہتانوں پر یقین مت کرو، میں بے گناہ ہوں، آیت خاتون اور میری بیٹی بھی بے گناہ ہیں۔ امیر سعد الدین تم سب سے اس کا حساب لے گا، میں آپ کا مرگریو ہوں، ایسا مت کرو۔ لیکن لوگ دوبارہ قاتل قاتل کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں مار دو اس کو۔ پھر ترگت اور بامسی اسے گھٹنوں کے بال بٹھا دیتے ہیں۔ ارطغرل اسے کہتا ہے سوچو کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گے گمستکن، کلمہ شہادت پڑھ لو۔ ارطغرل جیسے ہی تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے قبیلے کا ڈول بجنے لگتا ہے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ کوئی آ رہا ہے۔ ارطغرل تلوار نیچے کر لیتا ہے اور سب لوگ اس طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ امیر سعد الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ سعد الدین اپنا گھوڑا ان کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ گمستکن اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ پھر سعد الدین غصے سے کہتا ہے سلطان علاء الدین کی خاطر میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ یہ سزا روک دو، لیکن ارطغرل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر سعد الدین کہتا ہے ارطغرل اپنی تلوار نیچے کرو، میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ مارگریو کو بے بنیاد الزاموں سے چھڑا سکوں۔ ارطغرل کہتا ہے دونوں قبیلوں کے جرگے نے مارگریو کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ کرکت صاحب اور دورو خاتون کے قاتل کا فیصلہ کیا ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ سعد الدین غصے میں کہتا ہے ارطغرل اپنی حد کو عبور مت کرو۔ پھر وہ سپاہیوں کو آواز دیتا ہے تو سب سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں، جس کے بعد قبیلے کے سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اسی دوران حائمہ خاتون بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں امیر سعد الدین، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آیت اور گونجا گول نے کرکت بائی اور ان کی بیوی دورو خاتون کو قتل کیا تھا، میں اس معاملے کی گواہ ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے لیکن گمستکن کا کیا قصور ہے؟ ارطغرل کہتا ہے اس نے اپنی بہن اور بیٹی کو استعمال کیا ہے تاکہ یہ مرگریو بن سکے۔ سعد الدین کہتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے ارطغرل؟ تویتیکن کہتا ہے میں بھی گواہ ہوں امیر سعد الدین۔ پھر گمستکن کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے امیر سعد الدین، ارطغرل نے تویتیکن اور حائمہ خاتون کے دماغوں میں جھوٹوں کا زہر بھرا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے اب میں ارطغرل اور گمستکن کو اپنے ساتھ مہمان خانے میں لے کر جاؤں گا اور ان دونوں سے سوالات کروں گا۔ سچ کو سامنے لانا میری ذمہ داری ہے، ورنہ دونوں قبیلوں کے جرگے والے آدمیوں کو ریاست کے خلاف باغی سمجھا جائے گا، یہ میری آخری انتباہ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم مرنے سے خوفزدہ نہیں ہیں الحمدللہ۔ میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں ارطغرل، مارگریو کو میرے حوالے کر دو۔ سپاہیوں، اس کے بعد ارطغرل گھومتا ہے اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے گمستکن کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ سعد الدین چونک جاتا ہے اور اپنا خنجر نکال لیتا ہے۔ پھر ارطغرل گمستکن کا سر اٹھا کر اسے کہتا ہے اب تم اپنے مرگریو کو لے جا سکتے ہو اگر چاہو تو۔ سعد الدین غصے سے کہتا ہے یہ مت سوچو کہ تمہیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا ارطغرل، اب سے تمہیں ریاست کے دشمن کے طور پر دیکھا جائے گا، تم سب کو شرم آنی چاہیے۔ اب مجھ سے اور ریاست کے غصے سے ڈرو، تم لوگ سکون کو بھول جاؤ گے۔ جن لوگوں نے بھی ارطغرل کا ساتھ دیا ہے ان سب کو ان کی قیمت چکانی ہوگی۔ یہ کہہ کر سعد الدین اپنا گھوڑا موڑتا ہے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہتا ہے آپ لوگ اوغوز خان کے شاندار بچے ہو، میں نے آپ لوگوں کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ خوف ریاست کے لیے آپ کی محبت کی وجہ سے ہے، لیکن آپ اس امیر سعد الدین سے خوفزدہ نہ ہوں، وہ کچرے کا ایک ٹکڑا ہے، کیونکہ تم لوگ ہمیشہ ریاست کے لیے کھڑے رہے ہو اور آگے بھی کھڑے رہو گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں جو شیطانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہماری ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم نے انصاف کیا ہے، بے شک اللہ سب کچھ دیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ ارطغرل زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر سب لوگ واپس اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل اور حکیم ارطغرل گندوگدو کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ حکیم ارطغرل سلجان کو باہر بھیج دیتا ہے اور ارطغرل کو کہتا ہے گندوگدو صاحب اب سپاہیوں کے کمانڈر کے طور پر نہیں رہ سکتے، ان کی صورتحال کافی خراب ہے، اس لیے ہمیں دونوں قبیلوں کی سلامتی کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل ایک خنجر کو آگ کے انگاروں میں گرم کرتا ہے
تاکہ گندگدوں کے پھوڑے کو صاف کیا جا سکے۔ دوسری طرف گمستیکن کو ایک قبر کھود کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ مٹی ڈالنے کے بعد 3 سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن تجتیکن کا خاص سپاہی بواج وہاں بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ پھر وہ قبر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، گمستیکن صاحب، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے میں ان سے بدلہ لوں گا، اور بدلہ لینے تک میں اس قبیلے کو اور ارطغرل کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ دوسری طرف ترگت ہتھیار تیار کرنے والی جگہ پر جاتا ہے اور ڈیلی تعمیر کو یاد کر کے غمگین ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کیا کر رہے ہو ترگت؟ ترگت کہتا ہے، آج ترلی ایک سپاہی کے طور پر اپنا پہلا قدم اٹھانے والا ہے، میں اس کے لیے ایک تلوار تیار کر رہا ہوں۔ اگر دامیر بابا آج زندہ ہوتے تو ترلی کی پہلی تلوار وہ بناتے، لیکن اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ارطغرل بھی اس کی مدد کرتا ہے اور وہ دونوں مل کر تلوار تیار کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف نویان ایک بار پھر واپس آ جاتا ہے اور ایک غار میں اپنا ڈیرا بنا لیتا ہے۔ اس کے ساتھ الو بلگے اور کافی سارے سپاہی بھی موجود تھے۔ پھر نویان سپاہیوں کے جوش کو بڑھانے کے لیے ان سے ایک پرجوش خطاب کرتا ہے۔ آخر میں نویان کہتا ہے، چنگیز خان کے ماننے والے میرے بہادر سپاہیوں، ہم انتقام لینے کے لیے ان زمینوں پر آئے ہیں، انتقام کے لیے۔ اس کے بعد نویان کے سپاہی جوش میں نعرے لگانے لگتے ہیں اور نویان رقص کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف امیر سعد الدین نے کچھ شاعروں کو مہمان خانے میں بلایا ہوا تھا۔ ایک شاعر کہتا ہے، آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں، کیا کچھ لوگ آپ کے خلاف کوئی چال چل رہے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کے انصاف کے بعد وہ لوگ اپنی حد میں آ جائیں گے۔ سعد الدین کہتا ہے، انصاف انتقام کا دوسرا نام ہے، جب انتقام لیا جاتا ہے تو انصاف ہوتا ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔